ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اسٹوڈیوز میں ایکٹیویٹی جاری ہے. جوائن کر چکے ہیں معزز مہمان. مزید مجھے تعارف کرواتا چلوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ خان صاحبہ، ڈائریکٹر ہیں النور ویلفیئر فاؤنڈیشن. ان کو ویلکم کریں گے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں جی ایک اور ایسی شخصیت جن کا تعارف کرواتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میم نگہت ہاشمی صاحبہ، چیئرپرسن النور انٹرنیشنل اور ایشیا کی فرسٹ لیڈی ہیں، پہلی خاتون ہیں جو نے قرآن کریم کی ٹرانسلیشن کی ہے اور دین کی داعیہ بھی ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے میم؟ الحمدللہ. اچھا، آج وہ جو میں سوچا تھا نا کہ پھر ایک جیسے کلر ہو سکتے ہیں، لیکن آج وہ کلر نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن پلیزنٹ کلر ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. آج آپ ہی کی بات کرنی ہے، پروگرام بھی آپ ہی کا ہے جی. اور آغاز میں میں یہ کہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں عورت کی آزادی اور اسلام کے حوالے سے، تو عورت کو جو عزت اور احترام، آزادی، تحفظ اور حقوق اسلام فراہم کرتا ہے، دنیا کا کوئی دوسرا مذہب یا معاشرہ دے ہی نہیں سکتا. اور اس حوالے سے ہمیں گفتگو بھی کرنی ہے. عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ کئی اور دوسرے ممالک میں عورت کا عزت و احترام اور اس کے حقوق اور اس کی جو چیزیں ہیں وہاں پہ زیادہ ملتی ہیں، یہاں نہیں ملتی. ہمارے اپنے ملک میں ایسا معاملہ ہے یا نہیں؟ اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس کو کیوں اتنا زیادہ اچھال دیا گیا ہے؟ اگر میں ہسٹری میں جاؤں، جب سے دنیا تخلیق ہوئی تو عورت کا وجود آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا، بتایا. جہاں سے ہماری ابتدا ہوئی، دنیا کی تخلیق میں بھی عورت شامل ہے، پھر اس معاشرے کی تشکیل اور تخلیق میں بھی عورت شامل ہے. دین اسلام سے پہلے کا ذکر کریں یا دین اسلام کا ذکر کریں، اس میں عورت شامل ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم وہ سارا دور دیکھیں، اس میں عورت شامل ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات دیکھیں، ان کی طرز زندگی دیکھیں، ان کی تعلیمات دیکھیں، اس میں بھی عورت شامل ہے، اہم کردار ہے. اپنے ملک میں آ جائیں، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی تحریک کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں، عورتوں کا کردار اس میں شامل ہے. بہت بڑے نام اس میں شامل ہیں. عورت کا اپنا ایک مقام اس میں شامل ہے، عورت کا اپنا کنٹریبیوشن شامل ہے. پاکستان کو معرض وجود میں آنے کے بعد عورت آج تک اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اگر اس کو حقوق مل رہے ہیں، اجازت مل رہی ہے، اس کو وہ سب دیا جا رہا ہے، تو وہ یہ سب کچھ کرنے کی اہل ہے. تو پھر اس پہ گفتگو بھی کر لیتے ہیں. آغاز کرتے ہیں میم آپ سے کہ عورت کے عالمی دن کی مناسبت سے سب سے پہلے آگاہ کیجیے گا، اور اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان نہ تو پیدائش کے اعتبار سے فرق رکھا، نہ اعمال کے اجر کے اعتبار سے فرق رکھا، ذمہ داریوں کے اعتبار سے فرق ہے. تو جیسے مرد کی عزت ہے ایسے ہی عورت کی عزت ہے. جیسے مرد کو زندگی کا حق ہے ایسے ہی عورت کو زندگی کا حق ہے. جیسے اسے تعلیم کا حق ہے ایسے ہی عورت کو بھی تعلیم کا حق ہے. جیسے اسے رائے دینے کا حق ہے ایسے ہی عورت کو بھی رائے دینے کا حق ہے. لیکن کچھ حیثیتیں ایسی ہیں جہاں عورت کا حق مرد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. جیسے ماں ہونے کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. اس نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. اس نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ کا. 3 درجے اوپر کر دیا حق کو مرد کے مقابلے میں. حالانکہ مرد کی کنٹریبیوشن کم نہیں ہے. فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، لیکن عورت جتنی مشقت اٹھاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کو 3 درجے حق زیادہ دیا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام دیا ہے جس نظام میں عورت کو عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ اس کے حقوق دیے گئے ہیں، تکلیف نہیں دی گئی.
چلیں اس طرف اگر بات آئی گئی ہے, اگر حقوق کے حوالے سے ہم بات کریں تو میم ایک مت یہ بھی سمجھی جاتی کہ پاکستان میں یا ہمارے اسلامک ممالک میں, شاید میں اس سے ایگری نہیں کرتا, لیکن چونکہ سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, اس کے حوالے سے گفتگو کھل کے کرنی بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو دوسرے معاشروں میں نظر آتا ہے, ہمیں یہاں سے جو وہاں اٹریکشن نظر آتی ہے, ہم آئی وٹنس بھی ہیں ان چیزوں کے, آپ بھی شامل رہیے گا پلیز گفتگو میں, کہ وہاں پہ شاید عورت کو بہت ایسا مقام ہے یا آزادی ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے. پہلے تو آزادی کو سمجھنا چاہیے. جی. کیا پابندی ہے, کیا آزادی ہے؟ جی. کیا اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہے. دیکھیے ہمارے یہاں جی یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ دو چیزوں کو ہمیں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. پاکستانی سوسائٹی جس پر بہت گہرے اثرات ہیں ہندو کلچر کے, ویسٹرن کلچر کے, آپ کے اسلامی کلچر کے اثرات ہی کہاں پہ ہیں؟ جی. پاکستانی سوسائٹی میں تو اثرات نہیں ہیں, اس لیے آپ اس کو اسلام کے ساتھ مکس اپ نہ کریں. آج کی عورت اگر پاکستان میں تکلیف فیل کرتی ہے, ہمیں اس تکلیف کو بھی دیکھنا ہے اور یہ سمجھنا بھی ہے کہ وہ تکلیف اسلام کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارے دین کی وجہ سے نہیں ہے, کیونکہ دین نے تو اس کو بہت اونچا مرتبہ دیا. یعنی معذرت کے ساتھ ہم دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں یہاں مکس کر رہے ہیں, ریلیجن اور کلچر کو, جس کے زیر اثر ہم کافی عرصہ رہے, اگر کہہ لیں کہ صدیوں پہ محیط چلا جاتا ہے سفر, ہم مکس اپ کر رہے ہیں. جی میں نہیں سمجھتی کہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں, آپ اوورال دیکھیے, آپ اسے یعنی ریسرچ کرنے کی بجائے اگر یعنی جسٹ تائرانہ نظر سے بھی دیکھیں تو آپ کو پوری سوسائٹی کی کیفیت پتہ چلتی ہے کہ اثرات کس کے ہیں. کبھی ویسٹرن کلچر کے اثرات ہیں, کبھی ہندو کلچر کے اثرات ہیں. مجھے اسلامی اثرات اوورال سوسائٹی پہ دکھائیے تو صحیح. تو بنیادی طور پر اس کو الگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو آزادی چاہیے تو کس سے؟ میں یہ سمجھتی ہوں آزادی تو عورت کو چاہیے, لیکن آزادی کس چیز سے چاہیے؟ آزادی ذہنی غلامی سے چاہیے. ذہنی طور پر آپ نے جن چیزوں کو قبول کر رکھا ہے, وہ ہندو دھرم کی ہوں, وہ آپ کے سکھزم کی ہوں, یا آپ کے ویسٹرن کلچر کی ہوں, اس سے یقیناً آزادی چاہیے, یا کسی بھی ازم کی ہو. تو اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے کہ ہمارے کلچر میں یعنی عورت کو وہ حقوق یا وہ سب چیزیں حاصل نہیں ہے جو دوسرے کلچر میں حاصل ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جو دوسرے کلچر میں رہنے والی عورت ہے ریلی وہ بہت زیادہ پس رہی ہے, اس لیے کہ اس کے پر پابندیاں زیادہ ہیں. یہاں وہ صورتحال نہیں ہے جتنی صورتحال وہاں ڈینجرس ہے. معذرت کے ساتھ مجھے دو باتیں یہاں پہ ایڈ کرنی ضروری ہے. گفتگو ہے تو یہ تھوڑی ڈیبیٹ بھی بنے گی, تو میں معذرت چاہوں گا ایڈوانس پہ, کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. دو چیزیں ہیں جی. اگر جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ خواتین کا جو کنٹریبیوشن معاشرے میں رہا ہے اور ہے, جو مستقبل قریب میں اور جو حال میں ابھی چل رہا ہے, ایسی خواتین بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں اور دین کے حوالے سے اس کو جوڑتے ہیں, یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. میم فائزہ موجود ہے, میم نگہت ہاشمی صاحبہ موجود ہیں. یہ ایشیا کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی ٹرانسلیشن کی ہے, ترجمہ کیا ہے, اس کو آپ سہل انداز میں پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں, یہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. آپ ہمارے لیے ایک ایسی انسپریشن ہیں خواتین کے حوالے سے کہ اگر آپ سیکھنا چاہیں یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. دوسری میم جو آپ ابھی فرما رہی تھی دوسرے کلچر کا, جیسے ہم ذکر کر رہے تھے, میں آئی وٹنس ہوں. وہاں پہ تو آپ کو برابری کس طرح سے دیتے ہیں, ٹرک ڈرائیور ہیں اگر آپ, تو خاتون بھی ٹرک ڈرائیور. مجھے یہ بتائیے کہ آزادی ہے یا پابندی ہے؟ یہ تو پابندی ہے, میں کھلے بندوں کہوں گا یہ پابندی ہے. اگر آپ بس میں کھڑے ہیں, ہمارے معاشرے میں بس میں اگر کوئی خاتون کھڑی اس کو جگہ دی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں یہ بھی مرد کی طرح یہ بھی کھڑی رہے گی. اور بہت سے معاملات ہیں, جس طرح ہمارے رمضان میں ہمارے اپنے معاملات ہیں, خواتین کو اسی طرح ریلیکسیشن ہے جس طرح مرد حضرات کو ہے. ہمارے آرز میں, ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو عورت کو نظر احترام سے دیکھتے ہوئے. اصل میں نظامی صاحب ہوا یہ کہ دو پارٹیز بنا دی گئیں, ایک اسلام اور ایک غیر اسلام. اور وہی جو بیبی استاذہ بات کر رہی ہیں کہ اسلام کو سٹڈی کرنے کی بجائے مسلمانوں کو سٹڈی کیا جو ایک خاص خطے میں رہتے تھے, اور اس سے امیج لے لیا کہ شاید اسلام بھی ایسا ہی ہوگا, which is unfortunate. ہم پریکٹسنگ مسلمز نہیں ہیں, یہ بڑا انفارچونیٹ ریالٹی ہے جس کی وجہ سے اسلام
اور مسلمان اور وہ تاثر کو مکس اپ ہو جاتا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور میں کنونس ہوں اس پہ. مسلم ہونا اور پریکٹسنگ مسلم ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. فرق ہے. اس کا ہمارا کلچر نے ہمیں بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے. اب دو آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں دو سائڈز بن گئی ہیں, ایک جو خاتون کی آزادی کی بات کر رہے ہیں کسی اور انداز سے, اور ایک جو خاتون کے ہم بھی خاتون کے آزاد ہونے کی کر رہے ہیں, خاتون کے امپاورڈ ہونے کی کر رہے ہیں, لیکن انداز تھوڑا سا فرق ہے اور ایجنڈا بھی پیچھے فرق ہے. یعنی ہم اس بات کو اپنے اسلام کو اسٹڈی کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ایک خاتون کو اللہ رب العزت نے آزاد پیدا کیا ہے, اس کو سوچ کی, سمجھنے کی, معاشرے میں اپنا رول پلے کرنے کی, اپنی اولاد کی تربیت کی, اپنے گھر کو چلانے کی, نسلوں کی تعمیر کی لیے مکمل آزادی موجود ہے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں فائزہ کہ یہ آزادی نہیں ہے اس کلچر میں رہتے ہوئے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں, کیا یہاں پر حجاب کرنے کی آزادی ہے؟ کیا یہاں پہ فیملی میں اسلام کو پریکٹس کرنے کی آزادی ہے؟ کیا یہاں پہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے کیا اس علم کو حاصل کرنے کی آزادی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. یعنی اسلام دے رہا ہے لیکن معاشرہ نہیں دے رہا. آپ کو عبادت کرنے کی آزادی نہیں ہے. آپ کسی مسجد میں جانا چاہیں, کسی ایسے مقام پہ جانا چاہیں جہاں مردوں کو جانے کی آزادی ہے تو عورت کو جانے کی آزادی نہیں ہے. دو علیحدہ ورڈکٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو اصل آزادی تو یہ ہے, اصل آزادی تو یہ ہے جس کو ہمیں ڈسکس کرنا ضروری ہے, جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ہم یہ کون سی آزادی کا ذکر کر رہے ہیں, ہم کون سی آزادی کی بات کریں؟ دو علیحدہ علیحدہ پیرل لائنیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ. اچھا میں آپ کی بات کو اسی طرف لے کے آؤں گا. جو اسلامک کوڈ آف لائف ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں عورت کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں, میں نہیں سمجھتی صرف اسلامک پوائنٹ آف ویو, میں سمجھتی ہوں ہیومن پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں, میں اس وجہ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ اس سے باہر کوئی اور تقسیم, اتنی لاجیکل تقسیم اور اس قدر زیادہ ہو نہیں سکتی, فطری تقسیم ہو نہیں سکتی. تو فطری طور پر مرد جو ہے وہ گھر سے باہر کی ذمہ داریاں اور عورت کی گھر کے اندر کی ذمہ داریاں ہیں. ریسپانسبلٹیز کی بات کر رہی ہوں میں, اس حوالے سے بات نہیں کر رہی کہ عورت کیا کیا کچھ کر سکتی ہے اور مرد کیا کیا کر سکتا ہے. کرنے کو تو بہت کچھ اور میدان ہے. تو اگر گھر کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتی ہوں آج یعنی ہاؤس وائف کا جو ورڈ ہے وہ لوگوں کے لیے یعنی اتنا بڑا ڈائلما بن گیا ہے کہ جو عورت کہتی ہے کہ میں ہاؤس وائف ہوں وہ شرمندہ ہو جاتی ہے. یعنی یہ وہ بات ہے, اچھا آپ ہاؤس وائف تو ہیں, آپ کرتی کیا ہیں؟ ہاں جی, یعنی وہ کوئی کام ہی نہیں ہے, گھر کو سنبھالنا کوئی کام نہیں. آپ دیکھیں ایک عورت جو ہے وہ اگر گھر والوں کو کھانا کھلا رہی ہے تو اس کے اوپر یعنی سب لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ اف اس کے اوپر کتنا بوجھ ہے, برڈن ہے, اور یہ غلام ہے. لیکن اگر وہ 300 لوگوں کو جا کے سرو کر رہی ہے کسی ایئرپلین میں یا کسی بس میں جا کے کر رہی ہے تو وہ جو ہے وہ آزادی سمجھی جاتی ہے. مطلب یہ کیا تضاد ہے, یہ کیا تضاد ہے کہ آپ کو اپنی نیچر کے مطابق اپنا رول پلے کرنے کی اجازت نہ دی جائے, آپ کو جبری آپ کے گھروں سے باہر لایا جائے, آپ کو جبری مجبور کیا جائے کہ آپ بھی معاشی کارکن ہیں. عورت معاشی کارکن نہیں ہے, عورت کو آزادی چاہیے اس کانسیپٹ سے. عورت کو کیوں معاشی کارکن بناتے ہیں؟ دیکھیں اگر عورت اپنی صلاحیت اپنے پوٹینشل کو لگانا چاہتی ہے وہ اس کی اپنی ول ہے, اپنی فری ول سے وہ لگانا چاہے ضرور لگائے, لیکن اس کو مجبور کیوں کرتے ہیں کہ وہ کما کر لائے؟ اور ویسے بھی دین نے کہا ہے کہ عورت معاش میں حصہ نہ لے سکے, اپنا کردار نہ ادا کر سکے, ایسا تو ہے ہی نہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ کبھی آپ مالز میں کام کرنے والی بچیوں کو دیکھیں, کبھی آپ پوری رات کال سینٹرز میں کام کرنے والی بچیوں کو دیکھیں, ایک چھوٹی سی بات کریں تو ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ اتنی مجبور کر دی گئی ہے, اتنی زیادہ پابندیوں میں جکڑ دی گئی کہ گھر والے اور پوری سوسائٹی ہر طرح سے پریشرز ہیں اسے اپنے ایکسپینسز اور فیملی کے ایکسپینسز بیئر کرنے کے لیے ایک ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام سے بالکل اپوزٹ ہے, مقابلہ ہے اس کا, اس کی مخالفت ہے. تو آپ کہتے ہیں عورت کا رول کیا ہے؟ عورت بنیادی طور پر ایک بیٹی ہے, ایک بہن ہے, ایک بیوی ہے, ایک ماں ہے, اس کے اپنے رولز ہیں اور اس کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. آپ ایک سوسائٹی سے خاندان کے فیملی کے انسٹیٹیوشن کو مائنس کیسے کر سکتے ہیں؟ فیملی کے انسٹیٹیوشن کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. تو ایک عورت جو ہے آپ کی بنیاد کو لے کے کھڑی ہے
کہ اس بنیاد کو چلانے کے لیے بچوں کی پیدائش، بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت، آپ کے خاندان کے جو ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے، آپ کی ان ہاؤس جو کچھ لے کے چلنا ہے وہ عورت ہی تو لے کے چل رہی ہے. اب اس کے پاس اگر علیحدہ ٹائم ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ امپاورمنٹ ہے یا پریزنمنٹ ہے؟ یعنی اس کو قید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، میں اسی بات کو آپ کی طرف بھی لانا چاہوں گا کہ ہم دین اسلام کی جب ہم بات کر رہے ہیں، ہم اپنے اسلامی معاشرے کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے اسلام کی وہ نامور خواتین کے بارے میں چاہوں گا ایڈریس کیجئے تھوڑا، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ہمیں سیکھنا تو وہاں سے چاہیے، اور جو سیکھ ابھی آ رہی ہے وہ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے. دیکھیں، آپ تاریخ کے دریچوں کو اٹھائیں تو آپ کو حضرت ہاجرہ جیسی امپاورڈ خاتون نظر آتی ہیں. وہ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے بھی اتنی کنسرنڈ ہے، ایک بہترین ماں بھی ہیں، لیکن جب انہیں کسی ڈیسیجن کا موقع ملتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ پانی پر حق میرا ہوگا، اور پہلا شہر جو آباد ہوا وہ حضرت ہاجرہ نے آباد کیا. اچھا، یہ بات کریں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. وہ دور جہاں عورت کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کو اٹھا کے ایسے مقام پہ رکھا کہ دنیا کا سب سے ہولی سٹی، مقدس شہر، بلد امین ہے، اس کی بنیاد ایک عورت سے رکھوائی. یہ چھوٹا مقام نہیں ہے. بے شک. اور وہ عورت اتنا اس کے پاس فہم ہے کہ وہ مردوں کے گروہ سے کہتی ہے، وزڈم ہے، اس وزڈم کو ویلیو کیا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جیسے بھی یہ بات ہے کہ آپ اس کو ایسا معاشی کارکن بنا دیں کہ آپ اس کو اسی طرح کی محنت کے جال میں پھنسا دیں. اس کو بہت بڑا کام تھا اپنے گھر بار کو دیکھنا، اپنی نسلوں کی تربیت کو دیکھنا، لیکن جہاں پر اس کے ڈیسیجنز کی ضرورت تھی، وہ چاہے ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، فقیہہ تھیں، 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے خواتین کو تعلیم اور تبلیغ کا کام کیا. تو بہترین امت پہ کتنی آسانیاں ان کی وجہ سے ہوئیں. ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، امپاورڈ مسلمہ تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی ایمان لانے والی خاتون، اور سب سے پہلے خاتون کیا، مرد و خواتین میں سب سے پہلے جو ایمان لائیں اور تصدیق کی رسول اللہ کی، وہ ان کی بیوی تھیں. اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پہ لگایا. تو یعنی آپ خاتون کے رول کو جہاں بھی تاریخ کے جھروکوں سے اٹھائیں گے، یہ آج بھی بہت ساری خواتین بہت ساری ایجوکیشن میں دیکھیں، میڈیکل میں دیکھیں، اسلامک اسکالرس کو دیکھیں، ماشاءاللہ ایک کنٹریبیوشن ہمارے سامنے بھی ہے. تو یہ سب کچھ خاتون ہی اپنا رول پلے کر رہی ہے. لیکن وہ خاتون، وہی والی بات ہے کہ خاتون صنف نازک ضرور ہے، وہ صنف آہن بھی ہے لیکن صنف نازک بھی ہے. اگر اس کے رول کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہ کیا گیا تو ایک فائن لائن کا ڈفرنس ہے. ہم آزادی چاہتے ہیں، لیکن آزادی کی اس لائن میں رہنا چاہتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کی حدود ہے اس سے باہر نکل کے، جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہمارے لیے کمانے کے لیے بنایا ہے اور اس کے اوپر ہی ذمہ داری ڈالی ہے تو ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ معاشرے میں تضاد نہیں ہے. ایک خاتون جب بھی کہتی ہے کہ میں ہاؤس وائف ہوں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ ایک نیشن بلڈر ہیں. آپ ہاؤس وائف تو نہیں ہیں، ایک گھر کی بیوی تو نہیں ہیں، آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بھی کہنا ہے فیصل کہ دیکھیں، آپ جب امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن کو دیکھنا چاہیے، اس کو ری ڈیفائن کرنا چاہیے. تو اس کو ری ڈیفائن کرنا چاہیے. ہماری عورت تو پہلے سے امپاورڈ ہے. ایک ماں ہونے کی حیثیت سے آپ جس وقت امپاورمنٹ کی جنرل بات کرتے ہیں تو آپ اس کو اس کے مقام سے، اس کے رول سے نیچے گرا دیتے ہیں. آپ کی نسلوں کی صورتحال کیا ہے؟ آپ اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھیے. آج تربیت کرنے والا کہاں ہے؟ آج تربیت کرنے والا کون ہے؟ آج کیوں اخلاقی بگاڑ ہے؟ آج کیوں اخلاقی انحطاط ہے؟ اس وجہ سے کہ تربیت کا میدان جو ہے اس کو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سب سے ہلکا میدان ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں. سب انسانوں کو مشینیں بنا کے رکھ دیا کہ سارے کمانے کی مشینیں. کیا کمانے کی مشین بننا امپاورمنٹ ہے؟ کیا امپاورمنٹ اسی کو کہتے ہیں؟ ہماری ماں کا رول تو پہلے ہی بڑا امپاورڈ ہے، 3 درجے زیادہ ہیں کہ وہ گھر کے اندر ہے. جی، جیسے آپ نے آغاز میں گفتگو کہا. اچھا میم، امپاورمنٹ کی جب آپ بات کریں تو مجھے یہاں پہ اپنی ذمہ داری لگ رہی ہے کہ مجھے یہ جملے بھی کہنے کی اجازت دیجیے گا. جہاں سے یہ کانسیپٹ لیا گیا ہے عورت کی امپاورمنٹ کا، اور اس سوسائٹی میں سے جب ہم نکالتے ہیں اس بات کو کہ ہم اپنی عورت کو امپاورمنٹ اور یہ سارے معاملات، کیا ہمارے سامنے کشمیر نہیں آتا؟ کشمیر کی مائیں بہنیں بیٹیاں، وہاں کی عورت سامنے نہیں آتی؟
وہاں پہ کیا مظالم ہو رہے ہیں. ہمارے سامنے روہنگیا کی مثال نہیں موجود, وہاں پہ عورت کے ساتھ کیا, اور اس طرح 20 مثالیں میں دے سکتا ہوں اور بات بہت دور تک بھی جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ کانسیپٹ جہاں سے ہم نے لیا ہے عورت کی امپاورمنٹ کا, تو یہ تو ڈینائل تو یہاں پہ ہی نظر آ رہا ہے. کون سی امپاورمنٹ چاہیے پھر ہمیں پہلے یہ چیز کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, میں آپ کو شامل کروں, جو میڈیا کی عورت کے حوالے سے, جو میڈیا پہ عورت کو پورٹرے کیا جاتا ہے, جس طرح دکھایا جاتا ہے, جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے, کیا یہ انداز قابل اطمینان ہے بحیثیت عورت آپ سمجھتی ہیں؟ وہ بھی تو اپنے آپ کو امپاورمنٹ کے اس زمرے میں لیتی ہیں خاتون جو میڈیا پہ آتی ہیں. دیکھیں بہت انفارچونیٹ ریالٹی ہے, شاید وہ اپنے اس رول سے خود بھی خوش نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ مجھے شو کیس اور شو پیس بنایا جا رہا ہے, اور اس کے لیے وہی والی بات ہے, ہم نے اس کے لیے ایسے اینگلز ہی نہیں چھوڑے کہ جہاں پر وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے زندگی میں کچھ کر پاتی. اس کے لیے جس طرح کے, میں نہیں کہتی مردوں نے, بہت معاشرے میں اچھے مرد بھی موجود ہیں, بہت ان کا شاندار کنٹریبیوشن بھی ہے, لیکن شیطان نے ایک ایسا راستہ دکھا دیا عورت کو کہ اس کو ایکسپوز کرو گے, اس کو سامنے لاؤ گے تو شاید تمہارے لیے تجارت کے نفع ہو جائیں گے, چیز زیادہ بکے گی, سارا کچھ. دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں جانا, لیکن کسی فیلڈ سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو آپ مشکل کاموں میں ڈال دیں, آپ اس کے سافٹ اینگل کو. کل ہم ایک یونیورسٹی میں تھے, پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی, اور وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا, ایک کتابوں کا ہی میلہ چل رہا تھا. تو میں جب کوریڈور سے گزر رہی تھی تو بہت ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس کا ایک بہت کثیر تعداد تھی, لیکن اتنا زیادہ خود کو پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ صرف کانفیڈنس کے نام پہ یا اور بھی بہت ساری چیزوں کے نام پہ کیوں ہمارے لیے الگ ادارے نہیں ہیں جہاں ہم جائیں, تعلیم کے ہر شعبے میں جائیں, تعلیم حاصل کریں. کیوں ہمیں پھنسا دیا ہے کہ آپ نے کندھے سے کندھا ملانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹکر سے ٹکر کھاتے یونیورسٹیوں میں, کالجز میں. آپ کی اپنی حیا کی حفاظت, آپ کی ایک نیچر ہے ہیومن عورت کی کہ وہ سیکیور, پروٹیکٹڈ, وہ اچھا فیل کرتی ہے. یہ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں دنیا میں, کیا یہ ٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں کہ اگر پاکستان میں اتنی زیادہ تعداد ہے یونیورسٹیوں کی, آدھی امپاورمنٹ کی بات ہے نا, آدھی عورتوں کو دے دیں اور آدھی جو ہے مردوں کے پاس ہوں, آدھی لڑکوں کے لیے دے دیں. خواتین کی تعداد بھی زیادہ اور پڑھنے کی جگہ پہ اور زیادہ ہے. نہیں, انہیں مجبور کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ کو ایجوکیشن میں ہی پڑھیں؟ ہاں, اس امپاورمنٹ کی بات کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں الگ ماحول دیں, پھر ورک پلیسز پہ ہمیں الگ ماحول دیں. آپ دینا ہی چاہتے ہیں نا, تو اس رائٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اور جہاں تک امپاورمنٹ کی بات ہے تو دین اسلام کے علاوہ مجھے دنیا کا کوئی ایسا ریلیجن, مذہب دکھا دیجئے جو عورت کے حقوق کی بات کرتا ہو اور امپاورمنٹ کی بات کرتا ہو, آزادی کی بات کرتا ہو. اس پہ مجھے مزید بھی بات کرنی ہے, ملتے چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.